دروازے کھل گئے، تڑپنے کے دروازے کھل گئے۔ 8156 دن ہیں نبوت کے، جو رو رو کے 63 سال 4 دن آپ کی عمر ہے قمری مہینوں کے لحاظ سے، 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ کی عمر ہے جنوری فروری انگریزی مہینوں کے لحاظ سے، 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے۔ اس میں 8156 دن، کوئی دن کوئی رات ایسے نہیں جب آپ کا آنسو نہ ٹپکا ہو، اور ایک نہیں، ڈھیروں اور ڈھیروں نہیں، برسات برسات نہیں، ساون بھادوں کی جھڑیوں کی طرح زمین کیچڑ بن جاتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی، سینہ تر بتر ہو جاتا تھا، اور آپ اندر سے ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی کھولتی ہو، گڑ 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 کی آوازیں آتی، وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، جیسے ہانڈی کھولتی ہے ایسی آپ کے سینے سے آواز آتی، اور ایک ہی پکار ہوتی تھی، یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت کا بھلا کر دے، میری وہی امت جس نے سارے تیر اسی کے طرف کھینچے ہوئے ہیں اور اسی کے سینے پہ وار ہیں، وہی امت جس کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں اور ہر خنجر کا وار اسی کے سینے پر ہے، وہی امت جس کے تلواروں کے تیز دھاریں اور نیزوں کی تیز انیاں اسی کے سینے کے پار ہو رہی ہیں، وہ انہی کے زخم سہتا ہوا کہتا گیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جب کوئی عورت بے پرد نکلتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں وہی خنجر ہے جو حضور کے سینے پہ پڑتا ہے، جب کوئی تاجر غلط تولتا ہے تو حضور کے سینے پر ہی وار کرتا ہے، جب محفل موسیقی لگتی ہے تو یہ سب مل کر اللہ کے نبی کے سینوں پر تیروں کی بوچھاڑ کرتے ہیں، جب کوئی سود کا بینک بنتا ہے اور دینے والے بھی مسلمان لینے والے بھی مسلمان، یہ سب کے سب وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، انہیں صرف اللہ کے نبی کے سینے کو تاکا ہوا ہے اور اسی پہ وار ہیں، اسی پہ وار ہیں۔ جب مرد عورت اجنبی مرد عورت ایسے ملتے ہیں جانوروں کی طرح، نہ کوئی پردہ نہ کوئی حجاب نہ کوئی حیا، اور جب عورت مختصر لباس میں باہر نکلتی ہے تو یہ وہی مسلمان بیٹی ہے جس کی اللہ کے نبی نے آنسو بہائے تھے اور قیامت تک آنے والی نسل کے لیے آنسو بہائے تھے، اور ساری رات اتنا روتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا، اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہلاک ہو جائے، اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہلاک ہو جائے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا مت رو کہ تو خود آہیں بھرتا بھرتا دنیا سے چلا جائے۔ ساری ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ روئے، پھر جو پکڑ کے لائے تھے نا، آپ نے ان سے کہا تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اس کا ہاتھ کٹوا کے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ تو آپ نہ کاٹتے؟ وہ کہنے لگے شریعت کوئی میری ہے، میرے اللہ کی ہے، میں کیسے نہ کاٹتا، پر تمہیں سمجھ کیوں نہ آئی؟ تم اس سے توبہ کروا لیتے، وہیں سے توبہ کروا لیتے، اس سے معاملہ ختم کر لیتے، میرے پاس کیوں لائے تھے اسے؟ تو میرے آنکھوں کے سامنے ہاتھ کٹے، میں کیوں نہ رو؟ آج وہی امت ہے اور انہی کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں۔ یہ ناشتے ہوئی زندگی، یہ جھوٹ اور فریب کی زندگی، یہ مرد عورت کی آوارہ زندگی، کیا سمجھتے ہو کہ ہم آزاد ہیں؟ ارے تمہارا ہر غلط قدم اسی کے سینے پہ جا کے پڑتا ہے۔ کوئی نبی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنا نہ رو، صرف یہ ہیں جو اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو، اتنا تو نہ رو۔ ہر نبی کو دعا ملی، وہ نبی دعا استعمال کر کے چلے گئے، تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے بھی مجھے دعا کا حق دیا، میں نے اسے چھپا لیا ہے، میں آخرت کے دن اپنی امت کے حق میں استعمال کروں گا۔ یہ بے پرد عورت سمجھتی میں کسی کا کیا بگاڑ نہیں ہوں، ارے تیرا ہر قدم تیرے نبی کے سینے پر پڑ رہا ہے۔ یہ گانے بجانے والے سمجھتے ہیں ہم کسی کو کیا کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو تفریح مہیا کر رہے ہیں۔ یہ کون سی تفریح ہے جو تمہارے نبی کے گھر میں ماتم کی صفیں بچھا دے؟ کیا ظلم و ستم ہے، غریب بھی نافرمان، مالدار بھی نافرمان۔ غریب نے ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اس کی ریڑھی پر بھی گانے بج رہے ہیں، رکشے والوں کے رکشوں میں گانے بج رہے ہیں، ٹریکٹر والوں کے ٹریکٹر پہ گانے بجے۔ رات میرا گزر ہوا چناب کلب سے، مالداروں نے محفل موسیقی سجائی چناب کلب میں، غریبوں نے محفل موسیقی سجائی ریڑھی پر بیٹھ کر، یہ بھی ظالم وہ بھی ظالم، اس کے ہاتھ میں بھی خنجر اس کے ہاتھ میں بھی خنجر، اور ایک ہی ہستی ملی ہے جو تمہارے لیے رو 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 رو، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے،
گھروں کی پیشکش ہوئی ٹھکرا دیا، دنیا کی پیشکش ہوئی ٹھکرا دیا، سجے سجائے دسترخوانوں کی پیشکش ہوئی ٹھکرا دیا، اپنے لیے مشقتوں کو خریدا، دکھوں کو گھر میں ڈال لیا، مصیبتوں کو گھر میں دعوت دے دی، اولاد کے لیے دعا کر دی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کہا کشادگی مانگو، ہمیں کہا کشادگی مانگو، سہولت مانگو۔ اپنے بچوں کے لیے کیا کہا؟ یا اللہ تنگ کر دے، روزی تھوڑی کر دے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن یا رسول اللہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے، ہمیں سولیوں پہ لٹکایا، تم سے پہلے اس کی اولاد سولی پہ لٹکی، تم سے پہلے اس کی اولاد ذبح ہو۔ آج اسی سے بغاوت ہے کہ جی ہم کسی کا کیا کچھ بگاڑتے، خوشی کر رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں۔ کیا خوشی؟ جس رب نے بیٹی دی، بیٹا دیا، زندگی دی، پھر شادی کا موقع مہیا کیا، اسی رب کی ناشکری کہ گانے بھی ہو رہے، ناچ بھی ہو رہے، نہ کوئی محرم نہ کوئی غیر محرم۔ کیا ہمارا کوئی رہبر نہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی دستور و قانون نہیں؟ کیا ہمارا کوئی اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں؟ کیا ہم بغیر شریعت کے لوگ ہیں؟ ہمارا ایک سامنے ایک زندگی ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، جن کے اللہ ہو کچھ دن وہی نہیں آئی تو کہنے لگے قریش ناراض ہو گیا، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا۔ ایک دن حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بس ایسے ملال آیا، اتنا ملال بھی رب کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ جیسے صفائیاں دینے پہ آ گیا، اللہ کی شان کے مناسب یہ جملہ نہیں ہے، اللہ سے بلند و بالا، لیکن ہم تو اپنے ماحول کے لحاظ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ صفائیاں دینے پہ آ گیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ او مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، او میں تجھ پہ کوئی ناراض نہیں ہوں، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، کوئی نہیں چھوڑا، تجھے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے میرے بارے میں میرے محبوب۔ ایک اور ترجمہ، وَالضُّحَىٰ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، کوئی نہیں چھوڑا۔ ایک اور ترجمہ، وَالضُّحَىٰ مجھے تیرے روشن علم کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے۔ ادھر بھائی بھائی کا عیب چھپانے کو تیار نہیں، ادھر اللہ تعریف کر رہا ہے تو میرا وہ حبیب ہے جو اپنی امت پر ستاری کی چادر ڈال کر ان کو چھپا لیتا ہے، جسے مرغی بچوں کو چھپاتی ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو وہ نبی ہے جو اوروں کے عیب چھپا لیتا ہے، تیری امت ہے جو اوروں کے عیب کی پگڑیاں چھالتی۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا۔ یہ ترجمے میں نے تفسیر کبیر سے کیے ہیں، کوئی سے میرا اجتہاد نہ سمجھو، امام راضی جیسے محقق آدمی کی تفسیر سے یہ ترجمے میں نے پیش کیے ہیں، اپنے نہیں ہیں میرے ذاتی۔ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض کوئی نہیں ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ دنیا گزرگاہ ہے، تو آخرت کا بادشاہ ہے، سردار ہے، چابی جنت کی تجھے پکڑاؤں گا، تیرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، تیرے بغیر کوئی توبہ کا پانی پی نہیں سکتا، تیرے بغیر حساب کھل نہیں سکتا، تیرے بغیر حشر میں کوئی بول نہیں سکتا، تیرے بغیر حشر میں کوئی عرش کو تک نہیں سکتا۔ تو آگے ہوگا، خلقت پیچھے ہوگی، جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا، امت اور نبی تیرے پیچھے ہوں گے، تیری شفاعت پہ حساب شروع ہوگا، تیری شفاعت پہ جنت کا در کھولوں گا، تجھ سے افتتاح کراؤں گا، تو اندر جائے گا تو لوگوں کو جانے دوں گا، ورنہ نبی بھی دروازے پر کھڑے ہوں گے کہ جب تک محبوب نہ جائے، حبیب اللہ نہ جائے کوئی جا نہیں سکتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں قرآن میں سب سے بلند آیت ہے کہ اے میرے محبوب میں نے تمہیں وہ دینا ہے کہ